حکمراں اتحاد 4 ستونوں پر قائم ہے، جس میں ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام شامل ہے۔ وقت سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے یک طرفہ فیصلہ کیا اور جوڈیشل کمیشن کے لیے 4 نشستوں پر اس نے اپنے امیدواروں کو نامزد کر دیا۔ اپنے اتحادیوں سے گفتگو نہیں کی، صلاح مشورہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتحادی چراغ نظر آتے ہیں۔ حکمراں جماعت میں اس سے پہلے بھی دراڑیں واضح طور پر نمایاں ہوئی ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ دراڑیں مزید وسیع ہو گئی ہیں۔ ایک بھی ستون گرتا ہے تو حکومت گر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ جو آج صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ مل کے کیا، اس کو سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ خطرات سے پر نظر آتا ہے۔ اس لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ اس وقت آیا جب پاکستان پیپلز پارٹی شدید ترین تنہائی کا شکار نظر آتی ہے، سیاسی طور پر بھی اور پارلیمان میں بھی۔ نئے RGST کے معاملے میں، جس کے ذریعے پاکستان کے غریب عوام پر نیا ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ اس سے پہلے 600 کے قریب اشیاء پہ نہیں تھا، لیکن اب وہ ٹیکس لگایا جائے گا جس سے پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہو۔ پاکستان کی وہ قلیل تعداد جو انکم ٹیکس دیتی ہے، ان کے لیے بھی 10% انکم ٹیکس لگانے کا حکومت کا فیصلہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تنہائی کا شکار ہے اور اس معاملے پر بھی حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں پیپلز پارٹی کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن ہو یا RGST کا معاملہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنہائی جو ہے کہ وہ سنگین سے سنگین تر ہو رہی ہے، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید موجودہ حالات میں جس طرح سے پیپلز پارٹی پر دباؤ ہے، کرپشن کے جو معاملات سامنے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حکومت کے معاملات ہیں اور حکومت پر جو بدعنوانی کے حوالے سے اور گورننس کو ٹھیک نہ کرنے کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے ہیں، جس کی تصدیق خود وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کل کی، اس سے حکومت کے مستقبل پر اور اس حکمراں اتحاد کے مستقبل پر کڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کو یکسر مسترد کیا ہے حکمراں اتحاد میں شامل تینوں جماعتوں نے، ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اسی طرح سے نئے ٹیکسز کو بھی، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں پیش کر چکی ہے، پاکستان کی حکمراں اتحاد میں شامل تینوں بڑی جماعتوں نے یکسر مسترد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ RGST کے معاملے پر، فلڈ سرچارج کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد میں شامل تمام سیاسی جماعتیں یک زبان ہو کے اس کی مخالفت کر رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیس براڈن ہو، لیکن جو آلریڈی ٹیکسیبل لوگ ہیں ان پہ آل ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ دیٹ ان پرنسپل از واٹ دی ANP اسٹینڈس فار۔ بل کا کانٹینٹ ہے، بل کی جو جزویات ہیں، بل کے جو مندرجات ہیں، اس کو جب ہم نے سامنے رکھا تو ہم نے اس بنیاد پر اپنے اس اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ یہ کسی حال میں یہ دونوں بل عوام دوست بل نہیں ہو سکتے، یہ عوام دشمن بل ہیں۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ نقصان کا باعث بنے گی۔ اگر اتحادی جماعتیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ مل کر ایک رائے قائم کریں اور اس رائے سے پھر پیپلز پارٹی کو آگاہ کریں، لیکن وہ سلسلے کو بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ یک زبان ہو کے حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں نئے ٹیکسز کو مسترد کر رہی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے وقفے سے قبل سنا تھا۔ جوڈیشل کمیشن کے معاملے میں بھی ان اتحادی جماعتوں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی یکسر اپنا فیصلہ کرتی ہے، گو کہ حکمراں اتحاد ان تمام جماعتوں کی سپورٹ سے قائم ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ پارلیمان میں ایک بڑی اکثریتی جماعت نہیں ہے، اس کی اقلیت پارلیمان کے اندر حکمراں جماعت کی حیثیت سے اس وجہ سے ہے کہ ان 3 جماعتوں کا اس کو ساتھ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات نوٹ کی گئی تھی کہ گو کہ یہ ایک حکمراں اتحاد ہے، لیکن پاکستان کی تمام اہم نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھی، جس میں صدر کا عہدہ، وزیر اعظم کا عہدہ، سینٹ چیئرمین کا عہدہ اور وزیر اعظم کا عہدہ اور وفاقی کابینہ کی تمام اہم نشستیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ آج جوڈیشل کمیشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام نشستوں پر اپنے نامزد کر دیے امیدوار، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکمراں اتحاد سے کہنا ہے کہ اس کی جانب سے پیش کردہ نئے ٹیکسز کو اور فلڈ سرچارج کو حکمراں اتحاد منوان تسلیم کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ حکمراں اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس معاملے پہ سفارہ نظر آتا ہے، اس حزب اختلاف کی جماعتیں اس کی بھرپور طریقے سے
اس کو مسترد کر رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ان معاملات پہ یکسوئی ہو جاتی ہے حزب اختلاف کی جماعتوں کی اور حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل پائے گی۔ انہی معاملات پر حکمراں اتحاد کی جو پوزیشن ہے اس کی آواز سے آواز ملائے ہوا ہے حزب اختلاف، جس نے نئے ٹیکسز کو یکسر مسترد کیا ہے۔ کہتے ہیں IMF کا معاہدہ ہے، حضور زرداری صاحب اور گیلانی صاحب، آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو آپ نے اپوزیشن کو، مجھے اور پھر اپوزیشن کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ آپ نے نہیں بتایا کہ ہم نے کن ٹرمز پہ یا کن شرائط میں ہم نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ لہذا آپ ہم سے یہ توقع مت کریں کہ ہم آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کریں گے۔ محض کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کیا کرنا ہے؟ خود تو ٹیکس دیتے نہیں، یا تو خود ٹیکس دینا، ہم نے تو خود ٹیکس دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی تنہائی مختلف معاملات میں، اور سب سے بڑا خطرہ خود اس کے اتحادیوں کی جانب سے، اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات رونما ہوں گے، اس کا تجزیہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اور سیاسی امور کے ممتاز تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ 2.5 سال سے زائد پیپلز پارٹی کی حکومت ہو گئی ہے، لیکن جن ٹانگوں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ اتحادی جماعتوں کی اس سے پہلے بھی ریزرویشنز بہت زیادہ رہی ہیں، لیکن اب ایسے کیسز سامنے آ گئے ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ویوز کو اور ان کی پوزیشن کو اس اتحاد کے اندر پیپلز پارٹی مکمل طور پہ روند رہی ہے۔ اسی وجہ سے جوڈیشل کمیشن میں کسی اتحادی جماعت کو شامل نہیں کیا گیا، RGST فلڈ سرچارج کے معاملے میں اتحادی جماعتوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس پورے ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے مستقبل پہ کیا اثرات آپ کو رونما ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اس بات کا انحصار اس چیز پر ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتی ہیں اور اس کے قائدین ہیں، کیا وہ اپنی بات پر پکے رہتے ہیں یا صرف وقتی طور پر شور مچا کر گھر چلے جاتے ہیں اور اتحاد میں رہتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اختلاف کیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن جب کوئی ایک تو کابینہ کے لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں یا ان سے ملتے ہیں، تو پھر یہ دوبارہ اتحاد میں رہنے کا اندیہ دیتے ہیں اور فیصلہ ان کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ JUI بھی اور MQM بھی اور ANP بھی اگر وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیتے، یہ جو نیا ٹیکس لگا رہے ہیں یا جو پرانا ٹیکس ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ جو ٹیکس ہے کا جو بل ہے وہ تو پاس نہیں ہوگا اور حکومت کے لیے بہت بڑی ایک سیاسی شکست ہوگی۔ اور اگر مزید اختلافات بڑھتے ہیں جس کا کہ خدشہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پھر جن ٹانگوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کھڑی ہے، اگر وہ ٹانگیں ہی جواب دے جائیں تو حکومت کا دھڑ تو ختم ہو جائے گا، وہ نیچے گر پڑے گا۔ تو اصل میں تو جو ہماری پارلیمانی جمہوریت ہے، یہ اس کا بنیادی اصول ہے کہ اکثریت قائم رکھنی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، اتحادیوں کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ اگر اتحادیوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے اور ملکی معاملات پر اختلافات بڑھتے رہتے ہیں، حزب اختلاف کے ساتھ بھی اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے پھر سیاسی استحکام پیدا کرنا یا حکومت میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے قائدین کی، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم گیلانی کی کو یہ یقین ہے کہ یہ کچھ بھی فیصلے کرے اور یک طرفہ فیصلے کرے، چاہے جوڈیشل کمیشن اپائنٹمنٹ کا ہو یا یہ ٹیکسز کا ہو، یہ سیاسی جماعتیں، ان کے رہنما اپنے ٹیلی ویژن پر آ کے کیمراز کے سامنے اس کی بھرپور مخالفت کرنے کے باوجود، اس کو رد کرنے کے باوجود اس میں حکومت کا ساتھ دیں گے، اور یہ سیاسی جماعتوں کی ساکھ بھی کہیں باقی رہے گی اور یہ پھر بھی حکومت کے ساتھ رہیں گے؟ یہ ان میں کوئی غیرت حیا نہیں ہے ان کے اتحادی جماعتوں میں؟ آپ کے خیال میں یہ صدر زرداری کا کوئی یقین ہے اس بات کا؟ دیکھیں، ایک سیاسی مجبوری ہے، وہ سیاسی مجبوری سب کی اجتماعی سیاسی مجبوری ہے کہ جو ان کا ماضی میں کردار رہا ہے اور جس طرح سے عوام کے ان کے خلاف جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور اضطراب ہے، پریشانی ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، وہ پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے
اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو سارے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر دوبارہ عوام کے سامنے انتخابات کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مستقبل کو زیادہ روشن نظر نہیں آتا. تو اسی لیے چاہتے ہیں کہ چاہے جو بھی اختلافات ہوں، جو بھی مسائل ہوں، ہم ابھی اکٹھے رہیں. اکٹھا رہنے میں بھی اتحاد میں ہی ان کی ایک سالمیت ہے اور ان کا اپنا ذاتی اور جماعتی استحکام ہے. اس کے بغیر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انتخابات کے لیے جب بھی جائیں گے، اگر یہ 2 مہینے کے بعد جائیں یا 6 مہینے کے بعد جائیں یا 2 سال کے بعد جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عوام کی رائے تبدیل ہوگی اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ مشکلات کا سامنا کرنا نہیں چاہتے، بیانات تو ضرور داغتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ آخر پھر اگر حکومت سے علیحدہ ہوتی ہیں اور حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ نئے انتخابات کے لیے جائے، تو اگر پیپلز پارٹی کا مستقبل مخدوش ہو سکتا ہے تو باقی جو ان کی اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مستقبل بھی روشن نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس کا یہ خیال ہے کہ اپنی ساکھ کو داؤ لگا دیں گی عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ، جنہوں نے حکومت کی ان اقدامات کو یکسر رد کیا ہے، عوام کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے. RGST کے معاملے پر، فلڈ سرچارجز کے معاملے پر، یعنی کہ نئے ٹیکسز ان تینوں جماعتوں نے مسترد کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. جوڈیشل کمیشن میں ان تینوں اتحادی جماعتوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس کو بھی ان کے قائدین نے مسترد کیا ہے اور حکومت کو من مانی نہ کرنے کا کہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں اپنے ان اصولوں پر، اپنے ان بیانات پر قائم رہتی ہیں یا اس سب کے باوجود وہ حکمراں اتحاد کا حصہ رہتی ہیں. حکومت کو جوڈیشل کمیشن کے بھی تمام ممبران مل جائیں، نئے ٹیکسز بھی پارلیمان سے منظور ہو جائیں. دیکھنا یہ ہے کہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں صرف باتیں کرتی ہیں یا عوام میں اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کو قائم رکھنے کے لیے عملاً بھی کوئی قدم اٹھاتی ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بدترین کرپشن کیس، NIC کرپشن کیس. دبئی کا سابق نائٹ کلب مینیجر اب تک گرفتار نہیں ہوا ہے. NIC کے 10 ارب روپے خطرے میں پڑ چکے ہیں، یہ پیسے کھائے جا چکے ہیں. اس کا احوال ایک بار پھر کمرشل بریک کے بعد. اس عید پر موبلنگ جاز کے 3 کروڑ کسٹمرز حاصل کر سکتے ہیں 3 لاکھ انعامات 75 فری منٹس کے اور ساتھ میں 1 لاکھ روپے کے 100 انعامات. بس 16 نومبر سے 19 نومبر کے بیچ اپنی جاز سم استعمال کریں، 550 پر SMS بھیجیں اور جیتنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور ہاں، اگر سم استعمال میں نہیں تو 16 نومبر سے پہلے جلدی اپنی سم واپس لگا لیں اور عید منائیں اپنوں کے ساتھ. ایسی عیدی اور کہاں، اسی لیے تو موبلنگ جاز اپنا ہے. میں خیال رکھنا چاہتا ہوں، اپنا پیار دکھانا چاہتا ہوں، ہیلدی لائف سٹائل اور خوشیاں بکھیرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں لے آیا ڈولنز کا نیا ورٹیکل فریزر